السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ آپ کو گورنمنٹ نے چھٹیاں دی ہیں، چھٹیاں تو نہیں انہیں کہہ سکتے، آپ کی آن لائن کلاسز ہیں، لیکن آپ ان میں گھر سے کم باہر نکلیں، کیونکہ یہ اسی لیے دی گئی ہیں کہ آپ گھر میں رہیں اور کرونا سے محفوظ رہیں۔ شکریہ۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ حقوق کے بارے میں ہے کہ حقوق کیا ہوتے ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 5 ہے آپ کا 3rd ایئر۔ حقوق کیا ہیں اصل میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے جانداروں سے الگ خصوصیات کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اپنی ایک سیاسی معاشرتی زندگی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ رسو نے کہا تھا انسان معاشرتی حیوان ہے۔ وہ کیوں معاشرتی حیوان ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کی سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں میں رہے۔ اب جب ریاست یا معاشرہ اسی لیے تخلیق کیے گئے ہیں کہ افراد اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں۔ اب جب یہ انسان معاشرے میں رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ سہولتیں ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ یہ سہولتیں جو کہ ریاست یا معاشرے میں افراد کو حاصل ہوتی ہیں، یہی سہولتیں جو ہیں انہیں حقوق کا نام دیتے ہیں، اور ان کے بدلے میں فرد کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جنہیں ہم فرائض کا نام دیتے ہیں۔ یعنی کہ حقوق اور فرائض لازم و ملزوم ہیں۔ جو ایک فرد کا فرض ہوتا ہے وہ دوسرے فرد کا حق ہوتا ہے، اور یہ حقوق جو ہیں وہ ریاست کی طرف سے عوام کو دیے جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں شہریوں کو کچھ فرائض جو ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اگر حقوق کا تعلق صرف ریاست سے نہیں ہوتا، ایک فرد کے جو بھی مطالبات ہیں وہ جو دوسروں کے مقابلے میں حاصل کرتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ ان مطالبات کو ریاست مانتی ہو، اور اگر شہری کے مطالبات پورے نہ ہوں تو وہ ریاست کی مدد طلب کر سکے۔ رسو نے کہا تھا کہ ریاست زندگی گزارنے کے لیے قائم کی جاتی ہے اور بہتر زندگی کے اصول کے لیے اسے جاری رکھا جاتا ہے۔ تو جو ریاست کی طرف سے تسلیم کردہ مطالبات ہوں یا جو بھی باقی سہولتیں ہیں جو ریاست کی طرف سے فراہم کی جائیں، انہیں ہم حقوق کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ لازمی ہے کہ یہ حقوق عام طور پر عام شہریوں کو مساوی طور پر حاصل ہوں، کیونکہ اگر یہ ریاست اس میں ڈفرینشیٹ کرے گی تو سب کو حقوق مساوی طور پر حاصل نہیں ہو سکیں گے، اور اس کے لیے جس کی وجہ سے ریاست جو ہے وہ انارکی کا شکار ہو جائے گی۔ حقوق کی تعریف کیا ہے؟ ڈفرینٹ جو ہیں تھنکرز جو ہیں وہ انہوں نے اس کی تعریف اپنے الفاظ میں کی ہے۔ ہاؤس جو ہے اس نے کہا کہ حقوق وہ توقعات ہیں جو ہم دوسروں سے اور دوسرے ہم سے کرتے ہیں۔ لاسکی نے کہا کہ معاشرے کی اجتماعی زندگی کے لیے بنیادی شرائط کو حقوق کہتے ہیں تاکہ افراد اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں۔ گرین نے کہا حقوق افراد کی زندگی اور شخصیت کو مکمل کرتے ہیں، اور رسو نے کہا کہ حقوق سیاسی ادارے کی بنیاد ہیں اور انصاف کا دار و مدار حقوق پر ہوتا ہے۔ آپ چونکہ آپ کے پیپر میں کوشچن لانگ آنا ہے، شارٹ نہیں آنا ہے، تو اس لیے آپ کوئی سی 2 ڈیفینیشن یاد کر لیں جو آپ حقوق کے مفہوم کے ساتھ لکھ سکیں، کیونکہ اصل میں جو کوشچن آنا ہے وہ حقوق کی اقسام آنی ہے، یا اسلامی ریاست میں حقوق جو ہیں وہ کتنے ملتے ہیں عوام کو، وہ آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حساب سے آپ نے کوشچن کی تیاری کرنی ہے۔ اب جو حقوق ہیں اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں حقوق کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ وہ خصوصیات کیا ہیں کہ یہ حقوق معاشرے اور ریاست میں عوام کو ملتے ہیں، ان کو ریاست تسلیم کرتی ہے، میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، یہ تمام افراد کو ایکولی حاصل ہوتے ہیں، اور حقوق اور فرائض آپس میں چولی دامن کا ان کا ساتھ ہوتا ہے۔ جو ایک فرد کا حق ہے، اس کا مطالبہ ہے، وہ دوسروں سے کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں سے کچھ فرائض جو ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ حقوق وہ شرائط ہیں جو عوامی اور اجتماعی بہبود کے لیے ضروری ہیں، اور حقوق سے انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کی ضمانت ملتی ہے۔ حقوق کا باقاعدہ تعین ہوتا ہے اور ان میں نشو و نما کی گنجائش جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی اقسام کی طرف۔ ان کو بنیادی طور پر یہ 3 بڑی اقسام میں بانٹا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہیں فطری حقوق، نیچرل رائٹس۔ کچھ فلسفی جو ہیں وہ فطری حقوق کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ حقوق جو ہے وہ نیچر کی طرف سے عوام کو عطا کیے جاتے ہیں، اور یہ اس دور میں انسانوں کو حاصل تھے جب ریاست بھی نہیں تھی، جب معاشرہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہابز اور لاک اس حقوق کے حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے
تو اسے یہ حقوق حاصل ہو جاتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ان حقوق کو ریاست اور قانون تسلیم کرے۔ حافظ اور لاء آپ نے اس کو بھی نہیں پڑھا اس چیز کو، اگر آپ میں سے کوئی ماسٹرز کرے گا تو وہ ڈیفینیٹلی حافظ اور لاء کو پڑھے گا کہ حافظ اور لاء جو ہیں وہ فطری حقوق کے حامی تھے۔ وہ ایک زمانہ فطرت کی بات کرتے تھے جس میں ایک لا آف نیچر ہوتا تھا اور جس میں نیچرل رائٹس بھی عوام کو ملے ہوتے تھے، اور ان کی جو پابندی ہے وہ فطرت کی طرف سے ہی ہو رہی ہوتی تھی، ریاست اس کی طرف سے وہ ریاست اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے آتے ہیں شہری حقوق۔ شہری حقوق کیا ہیں بیسیکلی کہ کسی ریاست میں رہنے والے افراد کو جو بلا تخصیص حقوق دیے جاتے ہیں انہیں ہم شہری حقوق کہتے ہیں، یہ ہر شہری کو ملتے ہیں، اور ریاست ان حقوق کا دفاع کرتی ہے۔ ان کا تعلق فرد کی ذات سے ہوتا ہے، حق زندگی ہے، جائیداد ہے، حق خاندان ہے، یہ سارے شہری حقوق ہیں۔ یہ تمام ملکی اور غیر ملکی افراد کو حاصل ہوتے ہیں، اور اس میں کسی بھی رنگ، نسل وغیرہ کی تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ میں آپ کو اس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کر دیتی ہے کہ سب سے پہلے حق زندگی ہے۔ ریاست کے قیام کا اولین مقصد افراد کی زندگیوں کی حفاظت ہے۔ ہر شخص کو ریاستی قانون جو ہے وہ زندگی کا حق دیتا ہے۔ آپ میں سے کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی دوسرے کی زندگی کا خاتمہ کر دے، کیونکہ ہر شخص کے پاس زندہ رہنے کا حق ہے، اور یہ حق اسے ریاست کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ریاست حرکت میں آئے گی، اور وہ کیا کرے گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو فوراً پولیس جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے، اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے، اس کے بعد اس پر مقدمہ چلایا جاتا ہے، جرم ثابت ہونے پر اسے سزا دی جاتی ہے، پھانسی کی سزا تک بھی دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی زندگی کا حق کو ختم کریں گے تو ریاست آپ سے آپ کی زندگی کا حق بھی چھین لیتی ہے۔ تو اس دور میں اس لیے جو زندگی کا حق ہے کہ بڑا امپورٹنٹ اور بنیادی حق ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا جائیداد کا حق، کہ جائیداد جو ہے اس کا حق بھی افراد کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کے اندر ریاست کے لیے وفاداری پیدا ہوتی ہے، وہ زندگی میں دلچسپی محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اپنے جائز ذریعے سے کام کر کے جتنا مرضی اپنی جائیداد میں اضافہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ریاست کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف کیپٹلسٹ یا سرمایہ دار سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے۔ جو کمیونسٹ سوسائٹی ہے وہاں پہ جہاں کمیونزم ہے، جیسے رشیا ہے، چائنا ہے، وہاں پہ اس کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ لوگ پرسنل پراپرٹی نہیں رکھ سکتے ہیں، وہاں پہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریاست کی ملکیت ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کی اسلام بھی تائید کرتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہے، اس میں شہریوں کے پاس جائیداد کا حق ہے، وہ جس طرح سے چاہے وہ اس کو بنا سکتے ہیں۔ پھر خاندان کا حق ہے آپ کے پاس، کہ انسان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنا خاندان بنائے، وہ شادی کرے اور معاشرے کے پہلے یونٹ کی تشکیل کرے۔ اسی طرح سے شادی، نکاح، طلاق، ریاست ہر چیز کا متعلق قانون بناتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ فرد کو بہترین زندگی، خاندانی زندگی جو ہے وہ میسر ہے۔ پھر فرد کے پاس آزادی ہے، حق ہے اس چیز کا کہ وہ اپنے رائے کا اظہار کرے، کیونکہ اگر وہ اپنی رائے کا اظہار کرے گا تو ہی اپنی بات کو پہنچا سکے گا حکومت تک بھی، اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر حکومت کوئی پرواہ نہیں کرتی تو پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ عوامی تنقید کا نشانہ بنے گی۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ تعلیم کا حق ہے۔ تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے معاشروں کے لیے۔ اگر آپ میں تعلیم نہیں ہوگی تو آپ میں شعور نہیں ہوگا، آپ اپنے حقوق سے آشنا نہیں ہوں گے، اس لیے حقوق کا مطالبہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تعلیم کا حق اس لحاظ سے بنیادی حق ہے کہ اگر یہ صحیح طور پر عوام کو حاصل ہو جائے تو عوام کو دوسرے حقوق کے حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ میکائیور نے کہا کہ جمہوریت ایسے معاشرے میں ابھر نہیں سکتی جہاں لوگ تعلیم یافتہ نہ ہوں۔ واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ جمہوریت تو عوام کی حکومت ہے، اور اگر لوگ تعلیم یافتہ ہی نہیں ہوں گے تو انہیں کیا پتہ ہوگا کہ ان کی رائے جو ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے آج کل تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور حکومت کے فرائض میں سے یہ ایک فرض ہے کہ وہ آپ کو عوام کو تعلیم سے راستہ کرنے کے لیے تعلیمی ادارے کھولے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کالج میں ہیں تو یہاں پہ آپ کی فیس کتنی زیادہ منیمم ہے، اس کے برعکس اگر آپ کسی پرائیویٹ کالج میں جائیں تو وہاں پہ فیس کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے چونکہ گورنمنٹ نے آپ کو یہ فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حق آزادی نقل و حرکت ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ آپ کو جو ہے نہیں کر سکتی باؤنڈ کہ آپ کہاں رہیں کہاں نہ رہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو شہری جو ہے انتظامیہ افراد کا کوئی گروہ آپ کو حراست میں لیتا ہے تو شہری جو ہے وہ ریاست کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔
اور یہ نقل و حرکت کی آزادی ایک شہری کا اہم حق ہے، لیکن اسے غلط طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر ریاست کو یہ لگے کہ کسی شخص کی زیادہ نقل و حرکت جو جرم کی نیت سے ہے تو پھر وہ اس کو لمیٹڈ کر سکتی ہے۔ یہ آپ کے کچھ شہری حقوق تھے۔ اس کے بعد شہری کے پاس کچھ مذہبی حقوق بھی ہوتے ہیں۔ اس کے پاس اپنے عقیدے اور مذہب کی آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو مذہب اپنانا چاہے اپنا سکتا ہے، اسے مذہب تبدیل کرنے پر یا کوئی مخصوص عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ کوئی فرد اگر خود کسی مذہب کو ترک کرنا چاہے تو اسے روک نہیں سکتا۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام ترک کر کے اگر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو اس شخص کو سخت سزا دی جاتی ہے اور اس کے لیے قتل کا حکم ہے۔ اس کے بعد عبادت کا حق ہے۔ آپ ہر فرد کے پاس وہ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر سکتا ہے، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ کر سکتا ہے، وہ اپنی عبادت گاہیں تعمیر بھی کر سکتا ہے، اور اس میں لیکن یہ اسلامی سوسائٹی میں یہ حق نہیں ہے کہ اب اپنے دوسرے جو ہیں وہ اپنی عبادت گاہیں تعمیر کریں۔ اس کے بعد کچھ معاشی حقوق ہیں۔ معاشی حقوق میں سب سے پہلے جو ہے کہ ہر فرد کو اس کے کام کے مطابق اجرت ملے، اس کو معقول معاوضہ ملنا چاہیے، یہ ہر مزدور کا حق ہے، اور اس حق کی حفاظت جو ہے وہ حکومت کرتی ہے۔ آج کل جو ہے جتنے بھی جمہوری ممالک میں وہاں پہ کم از کم اس شرح کا تعین کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں بھی تعین کیا گیا ہے کہ مزدور کی کم از کم تنخواہ آئی تھنک 16,000 ہونی چاہیے، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن یہ اتنی ہی ہے آلموسٹ۔ لیکن اس کے برعکس جو اشتراکی ممالک ہیں، جو کمیونسٹ ممالک ہیں، وہ شہری اور سیاسی حقوق سے زیادہ معاشی حقوق کی اہمیت ہے۔ ہر فرد روزمرہ کی ضروریات کی ذمہ داری حکومت پر ہے، اور فرد کو ذریعہ معاش فراہم کرنا بھی حکومت کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد یونین سازی کا حق ہے کہ مزدوروں کو اپنے تحفظ کے لیے یونین بنانے کا بھی حق ہے، اور یہ اختیار ہر جمہوری ملک میں مزدوروں کے پاس ہے کہ عوام مذہبی، ثقافتی، معاشی، سائنسی، تجارتی نوعیت کی انجمنیں تشکیل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ جو آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ معاشرتی انشورنس کا حق ہے آپ کے پاس۔ اس کے بعد ٹائم کی پابندی ہے کہ آپ کے جتنا بھی آپ کو ٹائم مقرر کیا جائے کہ مزدور سے 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لیا جا سکے گا، اور اگر اس سے زیادہ کام لیا جائے گا تو کیا ہوگا، اسے اس کے اوور ٹائم کے پیسے الگ سے دینا پڑیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو مزدور فیکٹریز وغیرہ میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے اوور ٹائم لگایا ہے، ہم نے اوور ٹائم کیا ہے، ہم اتنے پیسے ملیں گے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ گورنمنٹ نے تعین کیا ہوا ہے کہ اتنے گھنٹے سے زیادہ مزدور سے آپ کام نہیں لے سکتے ہیں، اور وہ جب اتنے گھنٹے کام کرتا ہے تو اس سے زیادہ اگر اسے کام لینا ہو تو پھر اس کو اوور ٹائم کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یہ آپ کا معاشی حق ہے کہ آپ جو کام کریں اس کا آپ کو پیسے دیے جائیں۔ پھر سیاسی حقوق آتے ہیں کہ سیاسی حقوق بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ذریعے حکومت عوام کے معاملات میں دخل دے سکتی ہے۔ اب سیاسی حقوق کون کون سے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے اس میں آپ کے پاس ووٹ دینے کا حق ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جس بندے کو چاہیں ووٹ دیں، آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ کہ اس ممالک میں اس میں تعلیم یا جائیداد کی شرط بھی ہے، لیکن یہاں کچھ ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر آپ بالغ ہیں تو آپ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس پولیٹیکل پارٹی بنانے کا بھی حق ہوتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ سرکاری ملازم نہ ہوں۔ اس کے بعد آپ حکومت پر تنقید بھی کر سکتے ہیں، حکومت کی پالیسیز پر بھی تنقید کر سکتے ہیں، حکومت کی کارکردگی بتا سکتے ہیں اس کو، اور حکومت جو ہے وہ اس پابند ہے کہ وہ اس تنقید کو سنے اور اس کو کمپلائنس کرے، کیونکہ حکومت پر تنقید کرنے کی اجازت جو ہے وہ صرف جمہوریت میں ہی عوام کو حاصل ہوتی ہے۔ آمریت یا بادشاہت میں وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر حکومت کی پالیسیوں میں کوئی شخص اختلاف کرتا ہے تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کو سنے اور اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو ہے حکومت کے خلاف احتجاج کا حق بھی ہے۔ اگر حکومت آپ کی بات نہیں سن رہی ہے تو آپ پرامن طریقوں سے احتجاج کر سکتے ہیں۔ پرامن طریقے سے مراد یہی ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، نہ کہ آپ گھراؤ جلاؤ کی تحریک شروع کریں، آپ جگہ جگہ ٹائر جلا کے روڈز بلاک کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جی کیا ہو رہا ہے، ٹریفک بلاک ہے، روڈز بلاک ہیں، اور پتہ چلتا ہے جی چند لوگ کھڑے ہیں انہوں نے ٹائر جلائے اور وہ احتجاج کریں۔ تو یہ کوئی پرامن طریقہ نہیں ہے حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کا۔ جب آپ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، مغربی ممالک میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ احتجاج کیسے کرتے ہیں؟ خود نے پلاکارڈز اٹھائے ہوتے ہیں، وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں
ہنڈریڈز میں ہیں، چند لوگ ہیں، بس وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو کر اپنے پلا کارڈ سے ذریعہ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں، اور حکومت اس احتجاج کو پھر سنتی بھی ہے اور اس کو مانتی بھی ہے۔ لیکن یہ طریقہ کہ آپ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے بیچ میں روڈز بلاک کر دی ہیں، اس سے لوگ سفر کرتے ہیں، تو یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ بہرحال اس سے دوسروں کا جو جمہوری حق ہے کہ انہیں سیفلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی آزادی ہو، وہ بہرحال ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ہمارے حقوق کی لمٹس وہیں تک ہیں جہاں تک ہم دوسروں کے حقوق کو ڈسٹرب نہ کریں۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، حقوق کی اقسام۔ کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ ورکنگ ڈے جو ہے اس میں ہم اسلام کے بنیادی حقوق پڑھیں گے۔ جو اسلام نے انسان کو بنیادی حقوق دیے ہیں وہ سارے یہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو میں آپ کو ذرا کلیئرلی بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں 3 کوسچن امپورٹنٹ ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کوسچن کو یاد کرنے کے بعد، حقوق کی اقسام کو یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کو 45 منٹس کا ٹائمر لگا کے اس کوسچن کو لکھنا ہے اور وہ اسائنمنٹ اپنے پاس سیو کر لینی ہے، اور بعد میں جب آپ آئیں گے تو ہم آپ کی وہ اسائنمنٹ چیک کریں گے۔ بہت شکریہ۔